بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور آخری صاحبزادی تھی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رفیق سفر بنا کر ہجرت کی تھی اور آپ اپنے تمام کنبے کو مکہ معظمہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کا پورا اتباع کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہم دونوں بیویوں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی صاحبزادیوں کو مکے میں ہی چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو گئے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مقصد سے 2 یا 3 اونٹ دے کر آدمی کو بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ دیا کہ سارے کنبے کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب گھر والوں نے ایک ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس قافلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء بنت ابوبکر اور دوسرے افراد بھی شامل تھے۔ جس وقت یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے۔ انہی میں آپ نے اپنی صاحبزادیوں اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھہرا دیا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا نکاح فرما دیں، لیکن آپ نے اعراض فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی پیغام دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیغام سے بھی اعراض فرمایا۔ جبکہ ان دونوں اکابر کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نکاح میں نہیں دیں گے تو دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رائے دی کہ تم اپنے لیے پیغام دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے انہی حضرات نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ ان کی توجہ دلانے سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور پیغام نکاح دے دیا۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود انہی کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا، لیکن اس کے بعد ایمان دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرما دیں گے، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مہر میں دے دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سیدنا علی عباس سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تفصیل نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر، عمر اور عثمان، عبد الرحمن اور چند انصار کو بلا اور چنانچہ میں بلا آیا۔ جب یہ حضرات حاضر ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کر دوں، تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 مسکال چاندی مہر میں علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 چکیاں 2 مشکیزیں عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے 4 تکیے تھے، ایک روایت میں ہے کہ ان کی رخصتی جس رات کو ہوئی ان کا بستر مینڈے کی کھال کا تھا۔ ممکن ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بستر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جہیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، گھر کا کام دونوں میاں بیوی مل کر لیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کریں، آٹا گوندنا، بستر بنانا، جھاڑو دینا وغیرہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کے کام سر انجام دیں گے۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چلی۔ آپ کی اولاد میں جو صاحبزادے تھے وہ قبل از بلوغ ہی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی تھی ان سے بھی نسل نہیں چلی۔ جس قدر بھی سادات ہیں جن کے فیوز سے شرق و غرب مستفید ہیں، سب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ کی نسل سمجھی گئی، ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نسل چلتی ہے، وہ بیٹیوں کے شوہر کی نسل ہوتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے علاوہ جو بھی نبی بھیجا اس کی ذریت اس کی پشت سے فرمائی، اور میری ذریت اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت سے جاری فرمائی۔ سب سے پہلے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا، خود ہی ان کے کان میں اذان دی، اور عقیقے کے روز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزن کیا تو 1 درہم چونی یا اس سے کچھ کم وزن اترا۔ ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا عقیقہ فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق شعبان سن 3 ہجری اور کچھ نے سن 5 ہجری میں ان کی ولادت بتائی ہے، مگر اول ہی ٹھیک ہے۔ پھر اگلے سال حضرت حسین کی ولادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سر سے سینے تک تقریباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد تیسرے بھائی حضرت موسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کنیت ابو حارب رکھنا چاہتا تھا۔ جب حسن کی ولادت ہوئی میں نے اس کا نام حارب رکھنا چاہتا تھا تو میں نے حارب رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حارب رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حارب کا مطلب جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہادر انسان تھے، انہوں نے جا کے کسی طرح مجھے ابو حارب کہا جانے لگے، اس لیے ہر مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کا نام حارب رکھا۔ جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حارب تجویز کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حارب نام رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی میں نے حارب تجویز کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا کیا نام رکھا؟ میں نے عرض کیا حارب نام رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ نہیں، فرمایا نہیں وہ محسن ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جو ان کے نام تجویز کیے یہ تینوں نام ہارون کے تینوں بچوں کے نام ہیں، یعنی ایک بچے کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، تیسرے کا نام مشبر تھا۔ اصل حسن حسین موسر ان کا ترجمہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے صاحبزادے حضرت موسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی وفات پائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ اول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں انتقال فرمایا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو نہیں لکھا۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جس سے ایک صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عون بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے ان سے کوئی اولاد نکاح ہوا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور اسی روز ان کے صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن سے 2 صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما دیا، جس کا ذکر ابھی گزرا۔ یہ اولاد 3 لڑکے 3 لڑکیاں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ان کی نکاح میں آئیں پھر اولاد ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کی تعداد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے اور 16 لڑکیاں تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔